बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इद्दत के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा था और मुख्तलिफ 2-3 वीडियोस मैंने इस हवाले से बनाई थी और उस हवाले से कुछ सवालात भी आ रहे हैं। कुछ सवालात के जवाबात मैंने पिछले वीडियो में दिए थे। अब एक और सवाल आया है और भी सवालात आए हैं, उसमें एक अहम सवाल भी आया है। मैं चाहता हूँ कि उस सवाल का मैं तसल्ली के साथ, तशफ़ी के साथ उसका जवाब मैं दूँ। सवाल ये आया है कि मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने अदालत में ये बयान दिया है कि अकरम ख़ान ने मुझे फ़ोन किया या मैसेज भेजा कि कुबरा बीबी ने अपने साबिक़ शोहर शाहिद अली से तलाक़ ले ली है और आप आए, मैं कुबरा बीबी के साथ निकाह करना चाहता हूँ। चुनांचे मौलाना फरमाते हैं कि मैं गया और मैंने उनका निकाह पढ़ा, लेकिन कुछ अरसे के बाद अकरम ख़ान ने मुझे फिर फ़ोन किया या मैसेज भेजा कि हमसे एक गलती हो गई है कि आपने जो पहले निकाह पढ़ाया था वो इद्दत में ही पढ़ाया था, यानी कुबरा बीबी की इद्दत थी शाहिद अली ख़ान के तलाक़ की वजह से, तो आप दोबारा आएँ और हमारा दोबारा निकाह पढ़ाएँ। ये स्टेटमेंट दी है मौलाना ने अपने अदालत में। अब ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि इस हवाले से क्या जवाब होना चाहिए, अदालत को क्या फ़ैसला करना चाहिए। पहली बात ये है कि अकरम ख़ान ने जो पहला जो निकाह किया था वो गलती से किया था, क्योंकि वो साबित होता है कि उनको गलती का एहसास हो गया, लाइल्मी का एहसास हो गया कि हमें मालूम नहीं था कि इद्दत में निकाह पढ़ाया जाता है, तो इसलिए जो है लाइल्मी की वजह से वो निकाह पढ़ हो गया। तो लाइल्मी में जो भी अमल होता है वो अमल अगरचे वो हराम होता है, बिलफ़र्ज़ कोई हराम अमल होता है, लाइल्मी की वजह से कोई शख्स कर बैठता है तो उसका मुआख़ज़ा नहीं होता। उसकी छोटी सी मैं मिसाल दे दूँ। एक शख्स न्यू मुस्लिम हुआ और मुसलमान हुआ, उसको ये मालूम नहीं था कि इस्लाम के क्या अहकाम हैं। उसने शराब पी ली, हालांकि शराब की जो है इस्लाम में हराम है और उसके लिए हद जारी की जाती है शुर्बुल ख़म्र की, लेकिन उसको पता नहीं था, तो उसके ऊपर जो है वो अहकाम लाज़िम नहीं होती। गलती से या नावाक़फ़ियत की वजह से जो है अगर कोई शख्स ये अमल करता है तो उसका मुआख़ज़ा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब से अदालत ये सवाल पूछेगी कि आप जब दूसरी मर्तबा उसका निकाह पढ़ाने के लिए गए थे, आया कि उसकी कुबरा बीबी की पहली कुबरा बीबी की तलाक़ वाली इद्दत जो है वो मुकम्मल हुई थी या नहीं हुई थी, यानी दूसरी मर्तबा, क्योंकि इद्दत में निकाह फस्ख़ हो जाता है, फासिद हो जाता है, तो फिर औरत के लिए फिर निकाह जब फस्ख़ हो जाता है दोबारा इद्दत में बैठना पड़ता है। तो मौलाना से ये अदालत पूछेगी कि आपने दूसरी मर्तबा जो निकाह पढ़ाया है वो निकाह जो है वो आपने इद्दत में पढ़ाया या इद्दत गुज़र जाने के बाद पढ़ाया। अगर वो मौलाना कहता है कि दूसरा निकाह जो मैंने इद्दत में पढ़ाया तो मुझे मालूम नहीं था, तो अदालत उससे मुआख़ज़ा करेगी, गलती तुमने की है, कि तुमने पहला निकाह तो चलो लाइल्मी की वजह से पढ़ाया था, अब दूसरा निकाह जो है वो तुम्हें शरीयत के अहकाम मालूम नहीं थे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि हाँ वो दूसरी इद्दत जो है उसने मुकम्मल कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने जो है निकाह पढ़ाया है, तो उसके लिए जो है अदालत जो है वो कुबरा बीबी को बुलाएगी और उससे पूछेगी कि तुम जो है पहला जो निकाह था वो इद्दत ख़त्म हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी। अगर वो ये कहती है कि इद्दत ख़त्म हो चुकी थी तो मामला ख़त्म, फ़ैसला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये कहती है कि मैंने इद्दत में ही
دوسرا نکاح کیا تھا تو اس اعتبار سے جو حکم ہوگا وہ حکم یہ ہوگا کہ اس کا نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا اور نکاح فاسد والے احکام اس کے اوپر مرتب ہوں گے، نکاح فاسد والے مرتب ہوں گے۔ اور اسی اعتبار سے تمام ائمہ کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ عدت میں اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو اس نکاح کا حکم نکاح فاسد کا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں مثلاً فقہ حنفیہ میں معطا امام محمد بن الحسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے صاحب رہے ہیں، انہوں نے اپنی المعطا میں جلد 2 صفحہ 26 سے 29 تک ان میں یہی لکھا ہے۔ اور اسی طرح حنبلی مذہب میں المغنی فقہ حنبلی میں موقف الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المغنی جو ہے جلد 14 صفحہ 134 سے لے کر 135 تک۔ اسی طرح شافعی مسلک میں احکام القرآن للامام عماد الدین محمد الطبری المعروف بالقیاہ الراسی، انہوں نے اپنی کتاب احکام القرآن میں جلد 1 صفحہ 198 199 میں۔ اسی طرح مالکی فقہ میں امام قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی الجامع لاحکام القرآن کی جلد نمبر 3 صفحہ 187 195۔ اور اسی طرح شیعہ مذہب میں بھی تمام مذکور کتب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے، اور یہی فتویٰ فقہ جعفریہ میں بھی وہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تمام کے تمام فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ عدت میں نکاح جو ہے وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، اور نکاح فسخ نکاح کی صورت میں نکاح فاسد کا حکم آ جاتا ہے۔ اور نکاح فاسد کے جو احکام مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی اپنی کتاب الفقہ الاسلامی وادلتہ میں لکھتے ہیں کہ حکم الزواج الفاسد و انواعہ عند الحنفیہ، یہ عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں تھوڑا سا بتا لیتا ہوں کہ نکاح فاسد کی صورت میں نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح فاسد میں جس میں ہم بستری ہو چکی ہو تو مرد کے ذمے عورت کا مہر واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح نکاح فاسد میں طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں عورت پر عدت لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح فاسد کی صورت میں اگر اولاد ہو جاتی ہے تو وہ اولاد جائز ہوتی ہے، اور اسی طرح دیگر احکام بھی نکاح فاسد والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے چونکہ عدت میں جو نکاح کوئی شخص کرتا ہے، اگرچہ اس نکاح میں نکاح صحیحہ کی شرائط ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ شرائط میں جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، گواہ ہیں، اعلان ہے، مہر کا تعین ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو نکاح میں ہوتی ہیں، لیکن نکاح فاسد اس لیے ہو جاتا ہے عدت والا کہ غلط ٹائم پر نکاح ہوا ہے، یعنی قرآن مجید نے اس کے بارے میں جو فرمایا وہ قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہوا ہے۔ تو اگرچہ وہ نکاح فاسد ہو جاتا ہے لیکن حرام یا باطل نہیں ہوتا، حرام یا باطل نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی سزا بھی نہیں ہے، اس کے لیے سزا بھی نہیں ہے۔ اور مثلا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، تو اس اعتبار سے اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں فَاحْذَرُوا، تو فَاحْذَرُوا میں جو نفع یا منع کا جو صیغہ ہے اس میں کراہیت والا ہے، حرمت والا وہ صیغہ نہیں ہے۔ امام زرکشی بدر الدین اپنی کتاب البحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ وَتَرُدُّ صِيغَةُ النَّهْيِ لِمَعَانٍ،
صیغہ نہی جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور 15 معنی انہوں نے استعمال کی بتائی ہیں. ان میں ایک ہے احدھا للتحریم، ایک منع والا صیغہ جو ہے تحریم کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تحریم والا نہی والا صیغہ ہے. اور دوسرا کہتے ہیں الثانی الکراہہ، جو صیغہ استعمال ہوا نہی والا وہ کراہت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال دیتے ہیں ولا تعزموا عقدۃ النکاح. تو یہ ولا تعزموا والا جو صیغہ ہے وہ نہی والا صیغہ ہے اور تحریم والا صیغہ نہیں ہے، کراہت والا صیغہ ہے. تو چونکہ یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں کوئی بھی سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ حرمت والا یہ صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سزا دی تھی سعید بن منبہ کو، تو وہ بھی سزا فقہاء یہ کہتے ہیں کہ وہ سزا حد تعزیر والی نہیں تھی، بلکہ وہ سزا تأدیباً تھی. بس ایسے سجشن کی اور ایک دو جو ہے چابک لگا دیے، لکڑی جو چھڑی تھی وہ چھڑی ان کو لگا دی، لیکن پھر رجوع بھی کر لیا تھا اپنے اس بات سے، اپنے قول سے. تو حضرت علی نے جو فیصلہ دیا ہے کہ پہلے کی عدت مکمل کرے گی، پھر دوسرے کی عدت مکمل کرے گی، پھر پہلے کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، تو یہ ایک جو سزا نہیں بتائی حضرت علی نے. چنانچہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس میں سزا نہیں ہوگی. اگر عدت میں کوئی عورت نکاح کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ ہاں میں نے عدت میں نکاح کیا ہے، تو پھر سزا جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور اگر اس نے غلطی سے کیا ہے تو بھی نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح فاسد ہو جائے گا. اس حوالے سے اور بھی مزید سوالات آتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں معاملے کو پورا کیا جائے. اور مزید جو عدت کے حوالے سے جو میں گفتگو کروں گا کہ عدت کی اقسام تو میں بتا چکا ہوں پہلے. تو عدت وہ عورت کہاں گزارے گی، اور گھر سے نکل سکتی ہے نہیں نکل سکتی، اور کہاں اس کا لباس کون سا پہننا ہے، اور نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے. انشاءاللہ یہ آگے انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں اس بات کو میں وضاحت کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.